آئیے میں گزارش کر رہا ہوں کاشف الحقائق لسان الاسر خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا کاظم مہدی عروج جون پوری صاحب سے گزار ہوں کہ آئے اور اپنا نثری نذرانِ عقیدت بارگاہ امام حسین میں پیش کریں. نعرہ سلوات ان کا استقبال کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سے گزارش ہے کہ ایک درود کے ذریعہ اس مبارک تاریخ اور شب کی تہنیت بحضور امام زمانہ پیش فرمائیں. عزیزان محترم، محفل کی تقریر ایک اذان کی حیثیت رکھتی ہے تاکہ سامعین اور شعراء دونوں کو نماز مودت میں ہم آہنگ کیا جا سکے، بلایا جا سکے. تو اس کا وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا نماز میں اذان کا وقت ہے نا. وقت اتنا ہی ہوتا ہے جتنا نماز میں اذان کا وقت ہے. مغربین پڑھنی ہے تو جتنی دیر مغربین چلتی ہے اس کی اذان جتنی دیر ہے سمجھ لیجئے وہی تخمینہ. تو اسی تخمینے سے آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. پہلے ذہن میں کوئی اور موضوع تھا امام حسین سے ہی متعلق، مگر ذرا دوسرا تھا. لیکن جب انیس جائسی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ 92 دور ہے اس محفل کا، تو میں نے موضوع فوراً بدل دیا اور میں نے اس حدیث کو عنوان کلام قرار دے دیا جو رسول کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے. اس لیے کہ 92 کا عدد ہے محمد کا عدد. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو چونکہ 92 کا عدد سرکار کے اسم گرامی کا عدد ہے تو میں نے کہا اس اعتبار سے گفتگو کی جائے کہ جس میں محمدیت اور حسینیت دونوں ہم آہنگ ہو کر کے سامنے نظر آئے. اس لیے میں نے اس حدیث کو عنوان کلام قرار دے دیا. مشہور و معروف حدیث ہے. رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. بہت سنا ہے آپ نے اور سنتے رہتے ہیں، مگر کچھ عرض کرنا چاہوں گا. سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا نہیں، بڑے آرام سے آپ کام کیجئے، جتنے تجربے کرنے ہیں میری تقریر کے درمیان کر لیں، کیونکہ میں بہت اطمینان سے پڑھتا ہوں اور کسی قسم کا کوئی بھی 1 گھنٹہ بھی جیسی صاحب پڑھوں گا اور 10 بار بھی مائک خراب ہوگا تو میری تقریر یا میری طبیعت یا میرے مزاج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مگر میں چاہوں گا یہ تجربہ ہو جائے تاکہ جب ہمارے شعراء تشریف لے آئیں تو ان کا کوئی شعر ضائع نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ایک مصرے میں مائک چلا اور ایک میں نہیں چلا تو وہ پھر شعر بھی نہیں چلتا. تو ایسا نہ ہو، تجربہ کریں اور مائک منظم کر لیں. تو میں گزارش کر رہا تھا عزیزو کہ سرکار ختمی مرتبت کی بڑی مشہور حدیث ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ 92 دور ہے اور میں نے اس حدیث کو آپ کے حوالے کیا
کہ جس شب کی صبح میں یقیناً رسول آغوش میں حسین کو لے کے کم از کم دل ہی دل یہی کہہ رہے ہوں گے حسین منی و انا من الحسین، یہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ خدا کی قسم کائنات حدیث میں اپنی فصاحت، بلاغت اور لہجے اور انتخاب الفاظ کے اعتبار سے اس حدیث جیسی کوئی دوسری حدیث نہیں۔ بہت توجہ دیکھیے، ہے کچھ بات کی جس پہ بڑی طویل بحث کی جائے تو اب میں 10-15 حدیثیں پہلے نمونے کے لیے سناؤں تب اس کا معیار کھلے گا، مگر اتنا وقت آپ نہیں دے پائیں گے اور میں شعراء کی بددعا لینے کا عادی نہیں ہوں۔ حسین منی، توجہ ہمارے ساتھ ہیں، میں گرامر نہیں پڑھاؤں گا، صرف توجہ آپ کی چاہوں گا۔ حسین منی و انا من الحسین، یہ حدیث ہے، ایک چھوٹی سی حدیث 2 لفظوں سے بنی ہے، جسے اردو میں لفظ کہیں گے، عربی میں ایک لفظ ہے اور ایک حرف ہے، وہ ہے حسین اور من، بس ایک لفظ اور ایک حرف۔ عربی میں من کو حرف کہتے ہیں، اردو کے اعتبار سے بات کر لیں تو صرف یہ 2 لفظوں کی حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ یہ منی ہی کا بدل کے انا من ہے، یہاں منی ہے وہاں انا من ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ توجہ، تو صرف 2 لفظوں کی حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، یہ 2 لفظوں کی حدیث ہے، مگر صاحبان قدر کو جملہ دینا چاہتا ہوں، ان 2 لفظوں کی حدیث میں، ان 2 لفظوں کی حدیث میں اسلام کی ابتدا بھی پوشیدہ ہے، اسلام کی انتہا بھی پوشیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ 2 لفظوں کی حدیث، اتنی چھوٹی، اتنے مختصر الفاظ کی حدیث کہ جس کا کینوس اتنا بڑا ہو، کائنات حدیث میں دوسری نہیں ہے، دوسری کوئی حدیث نہیں ہے۔ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے بہت بڑے مولانا بیٹھے ہوئے، مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ، اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں پوچھیں ضرور کہ میں عروج صاحب تو ایسے پڑھ کے چلے گئے، ذرا آپ بتائیے تو، کیونکہ مجمع کی عادت ہے، پڑھتا کوئی ہے بتاتا کوئی ہے۔ ہے نا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ یا علی۔ اب فلاں مولانا یہ پڑھ گئے تھے، بھائی جو پڑھ گئے تھے انہی سے پوچھو یہ کیسے پڑھ گئے، کیوں پڑھا، اور اسے بھی فراغ دلی سے ٹائم دینا چاہیے کہ بتائے پڑھا ہے تو بتائے۔ تو میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھئے گا، اپنی عادت کے مطابق آپ ضمیر الحسن صاحب قبلہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی مختصر حدیث کہ جس میں 2 ہی لفظ ہوں، اور اب 2 بھی نہیں، عربی اعتبار سے میں نے کہا نا کہ ایک حرف ہے اور ایک لفظ ہے، حسین ادھر بھی حسین ادھر بھی، حسین منی و انا من الحسین، بھائی جملہ رائے گا نہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں تاکہ شاعر کے لیے آسانی ہو شعر پڑھنے میں اور آپ تک شعر پہنچ جائے۔ انا اور منی دونوں رسول کی طرف ہے، انا بھی رسول ہے، منی بھی رسول ہے، حسین ادھر بھی ہے،
حسین ادھر بھی ہے، حسین منی و انا من الحسین، گویا ذات و تقدس رسالت کا محافظ دونوں طرف حسین ہے، ذات و تقدس رسالت کا محافظ دونوں سمت میں حسین ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ میں ناظم صاحب کا ایک کام کر دوں، آپ کا ایک کام کر دوں، یا آپ آئیں گے؟ جو شعراء اور علماء ہیں انہیں اس اسٹیج پہ بٹھا لیں تو مجمع آ کے وہیں بیٹھے گا، ورنہ جب ایک بار وہ بیٹھ گئے مجمع تو پھر وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ آئیے، میں افہام بھائی سے گزارش کر رہا ہوں، ذکی بھارتی صاحب سے، مصور زید پوری صاحب سے اور نجف اترولوی صاحب سے، آئیے شعلہ صاحب سے گزارش گزار ہوں، ارے صدر محترم سے ظفر اعظمی صاحب سے گزارش ہے، اور مولانا صاحب کے تھوڑے پیر میں تکلیف، اس لیے میں ان سے گزارش نہیں کر رہا ہوں۔ عالیچہ اوپر آ جاتے شکریہ۔ نعرہ صلوات، بر محمد والے محمد صلوات۔ آ جائیے خوشنود بھائی، آ جائیے، تو گھٹنے والا معاملہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں، میں نے آپ حضرات کی مخصوص نشستیں جن پر شعراء نے قبضہ کر رکھا تھا خالی کرا دی، اب آپ لوگ اپنی مخصوص نشستوں تک آ کے اور قریب سے شعراء کو سماعت کر سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس حدیث کو دیکھیں تو ذات و تقدس رسالت کے دونوں سمت میں محافظ کی طرح حسین، حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ منزل توجہ، اس میں مسلسل گفتگو ہوتی ہے اور میں ہر گفتگو کی تائید کرتا ہوں، بہت توجہ، مسلسل جو تعویلیں اور تفسیریں اور تعبیریں ہوتی ہیں میں ہر ایک کی تائید کرتا ہوں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میں دین لانے والا ہوں، حسین دین بچانے والے ہیں، اس لیے رسول نے کہا حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں تائید کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا میں شریعت لانے والا ہوں، حسین شریعت بچانے والے ہیں، اس لیے رسول نے کہا حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں تائید کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں قرآن لانے والا ہوں، حسین نیزے پہ قرآن بچانے والے ہیں، اس لیے رسول نے کہا حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مگر میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے دین کا لانا اور کام ہے، بچانا اور کام ہے، توجہ ہے، قرآن کا لانا اور کام ہے، بچانا اور کام ہے، دین کا لانا اور کام ہے، بچانا اور کام ہے، قرآن کا لانا اور کام ہے، بچانا اور کام ہے، شریعت کا لانا اور نفاذ کرنا اور کام ہے، اسے قیامت تک بچانا اور کام ہے، دونوں کام الگ الگ ہیں۔ اور حدیث کا مزاج یہ ہے کہ اس میں منیت ایک جیسی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآلہ وسلم، تشریف لائے خیریت ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ لانا اور بچانا دونوں کام الگ الگ ہیں اور اس میں من ایک جیسا ہے،
من کی جتنی بھی قسمیں ہیں انہیں سامنے رکھیں تو دونوں میں منیت جو ہے وہ ایک جیسی ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. تو منیت ہے ایک جیسی، تو پھر تعریف میں کام بدل کیوں جا رہے ہیں؟ ایک لانے والا ہے، ایک بچانے والا ہے. چاہے دین ہو، شریعت ہو، قرآن ہو، ایک لانے والا ایک بچانے والا. تو کام جب الگ الگ ہیں تو منیت کا بھی اعتبار بدل جاتا ہے. یہاں منیت ہے ایک جیسی، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جب منیت ایک جیسی ہے، ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پہ تشریف لے قبلہ. دیکھیں شعراء آپ کے آ گئے ہیں، موڈ بنا رہا ہوں میں، تھوڑا اور بنا دے رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ منیت ایک جیسی ہے دونوں میں، مگر جب تفسیر و تعویل کی جائے، تعبیر کی جائے تو الگ الگ ہو جا رہی ہے. رسول نے لایا، رسول لائے، حسین نے بچایا، تو دونوں کام الگ الگ ہیں، جبکہ منیت دونوں میں ایک جیسی ہے. حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اگر کوئی سوال یہ کرے کہ یہ منیت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے، رسول نے کہا حسین میرا مجھ سے ہے یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، تو یہ منیت الگ ہوئی، اور میں حسین سے ہوں. تو اب وجود رسول حسین سے کیسے ثابت کریں گے؟ منیت ایک جیسی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا ذرا قرآن کو سنبھال کے اٹھائیے. میں آپ کے حوالے ایک قرآنی تاریخ کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا حسین میرا مجھ سے ہے. اب لفظ گرفت میں رکھیے گا، لفظ چھوڑ دیجئے گا تو میں بات پہنچانے کا ضامن نہیں ہوں. لفظ گرفت میں رکھیے گا. رسول نے کہا حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی حسین کے لیے سبب وجود ظاہری میں ہوں. لفظ لیجئے کہ حسین کے لیے سبب وجود ظاہری میں ہوں، یعنی میں تھا تو میرے سبب سے میری بیٹی تھی، میری بیٹی کے سبب سے اس کا بیٹا تھا. تو حسین کے لیے سبب وجود ظاہری میں ہوں یعنی حسین مجھ سے ہے. اور اب رسول نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. اب واقعہ حوالے ہے کہ رسول وہ بھی خلیل خدا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، خنجر کے نیچے اسماعیل ہے، اور اسماعیل کے صلب میں نور رسول ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ خلیل خدا کے ہاتھوں میں خنجر ہے، خنجر اسماعیل کے گلے پر ہے، گلے پر ہے، اور صلب اسماعیل میں نور مصطفیٰ ہے. علماء کا مجمع ہے. صلب منتقل کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی بچہ آغوش مادر میں آیا باپ کا صلب منتقل ہو گیا. توجہ ہے نا؟ وقت نہیں ہے کہ میں ڈی این اے پہ بحث کروں یا کوئی سائنسی پہلو حوالے کروں. ادھر بچہ آغوش میں آیا اور ادھر صلب منتقل ہوا. رسول نے فرمایا، جامع الاخبار کی بہت مشہور حدیث اور طویل حدیث ہے کہ اللہ نے، رسول نے فرمایا اللہ نے میرا نور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ صلبوں میں رکھا، پاک و پاکیزہ ارحام میں رکھا. تو یہ نور آدم سے لے کے جناب ابراہیم تک آیا، اور ابراہیم سے یہ نور منتقل ہو گیا صلب اسماعیل میں، اور اسماعیل خنجر کے نیچے ہے. خنجر روا ہونے والا ہے، بلکہ کہوں روا ہو رہا ہے. اور ادھر اللہ نے پکارا، کون ہے جو اس قربانی کو اپنے سر لے لے؟
نور حسین کھڑا ہوا، آواز دی اس قربانی کو ہمارے حوالے کر دے۔ قرآن نے بڑھ کے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو قرآن کہہ رہا تھا کہ اس قربانی کو میں نے ذبح عظیم میں منتقل کیا۔ رسول کہہ رہے تھے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یعنی میرا سبب وجود ظاہری حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے لیے سبب وجود ظاہری حسین، اس لیے رسول نے آواز دی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اب دونوں منیت کو ملا کے دیکھ لیجئے، حسین کے لیے سبب وجود ظاہری میں ہوں، میرے لیے سبب وجود ظاہری حسین ہے۔ اسی لیے توجہ، رسول نے دوسری بھی مختصر سی حدیث دی، توجہ، اور اس لہجے کی حدیث بھی دوسری نہیں ہے، اس لہجے کی بھی دوسری حدیث، لہجہ کہہ رہا ہوں، وہاں میں نے کہا اس الفاظ کی، اتنے کم لفظوں کی دوسری حدیث نہیں ہے، جس کا کینوس اتنا بڑا ہو لفظیں اتنی کم ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں لہجہ، اس لہجے کی دوسری حدیث نہیں ہے جو امام حسین کے لیے رسول نے فرمایا ھذا حسین فاعرفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ دیکھیں منزل توجہ ہے، ایک نانا ہے اپنے محلے میں جہاں برسوں سے اس کے جاننے والے ہیں، ان کے درمیان جبکہ ایک نواسہ پہلے آ چکا ہے، اس سے زمانہ واقف ہے، یہ دوسرا نواسہ ہے اور یہ بھی 2 سال کا ہو چکا ہے، اب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ کیا مطلب؟ غور کریں آپ، 3 سال کا تقریباً نواسہ ہے اور رسول کہہ رہے ہیں آغوش میں لے کے مجمع کے سامنے یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ توجہ، یہ فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، منزل توجہ ہے۔ جبکہ کوئی مجمع میں ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ مرتضیٰ کے فرزند ہیں، زہرا کے نور نظر ہیں، رسول کے چہیتے ہیں۔ امام حسین 2 برس کے ہو چکے ہیں عزیزو، 2 برس سے زیادہ کا یہ واقعہ ہے جس کا پورا پس منظر ہے، جسے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب تک جانے کتنی بار آغوش مصطفیٰ میں حسین نظر آ چکے ہیں، اور کریں آپ، جانے کتنی بار نظر آ چکے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کا چہیتا نواسہ ہے، آغوش میں روز رہنے والا ہے، لخت جگر ہے یہ زہرا کا، دل بند ہے مرتضیٰ کا، آپ کا چہیتا ہے، پھر یہ کہنا یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ توجہ، گویا رسول متوجہ کرا رہے ہیں تم اب تک حسین کو جانتے ہو، پہچانتے نہیں ہو، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ اس لیے رسول نے کہا یہ حسین ہے
اسے پہچانو، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریخ نے کچھ خوبصورت شرارتیں کی ہیں، کچھ خوبصورت شرارتیں۔ مثلا رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، اور کیا آپ نے، میں نے کہا خوبصورت شرارتیں۔ رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ متوجہ ہے نا؟ بس دو چار جملے۔ چھوٹی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں کوئی سازش ہے، توجہ ہے۔ یہ کہہ دو کہ رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، کتنے پیار سے تاریخ لکھ رہا ہے، کتنی محبت سے تاریخ لکھ رہا ہے، مگر جو یہ لکھ دیا کہ چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے تاکہ زمانہ پوچھے کیا بڑی بھی تھی۔ دیکھیں خوبصورت شرارتیں ہیں، بڑی ذہین شرارتیں ہیں، اور یہ کہو تاکہ پوچھے زمانہ کیا بڑی بھی تھی، تو اب جیسے چاہیں گے بیان کریں گے۔ میں توجہ ہے نا؟ بہت توجہ کی، یہ کہ اہم جملے تک آ رہا ہوں۔ کہ رسول اپنے چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے، اور کیا اپنے، یہ تاریخ کی لکھی ہوئی لفظ ہے۔ رسول اپنے چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے، مطلب یعنی بڑے نواسے کو کم چاہتے تھے۔ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے، اپنے آپ ثابت ہو گیا کہ بڑے پہ اتنی توجہ نہیں تھی۔ تو اگر یہی مزاج ہے تو رسالت میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لکھا کہ جس وقت رسالت میں آپ نے یہ خوبصورت شرارتیں سن لیں، ابھی پڑھیے گا، جس وقت رسالت میں آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں دعویٰ کیا تھا، اس وقت 10 یا 11 برس کا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، اور کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا 10 یا 11 برس کا چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ۔ بھئیہ چھوٹے پہ زور کیوں دے رہے ہو؟ بڑے کو منع کیا گیا تھا، بڑے کو کھڑے ہونے کے لیے منع کیا گیا تھا، یہ چھوٹے پہ کاہے کا زور دیے جا رہے ہو؟ اصل میں کہنا یہ ہے کہ اس دعوے سے گویا بچپنا دکھلا دیا جائے، یعنی بچے کی بات تھی کہہ دیا۔ یہ چھوٹا جو ہے یہ بڑی خوبصورت شرارتیں ہیں، بلکہ خوبصورت سازشیں ہیں، غور کریں آپ۔ تو میں جملات کریں، رسول اپنے چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے۔ رسول نے فرمایا، اب یہ آخری جملہ اس سلسلے کا اور گفتگو تمام، دعا نہیں کراؤں گا، صرف گفتگو اپنی تمام کروں گا، دعا کرائیں گے مولانا ضمیر صاحب قبلہ، توجہ ہے نا، اختتام محفل پر۔ وہ آخری جملہ لے لیجئے کہ رسول اپنے چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے، رسول اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ یہ چھوٹے اور بڑے کو سامنے رکھ کر کے دنیا کو رسالت اپنی جیسی سمجھانے والوں، یہ نہ سمجھو کہ رسالت رشتوں کی بنیاد پر یا عمروں کی بنیاد پر بولتا ہے۔ رسالت کی نگاہ میں رشتہ اور